میرا رب وہ ہے جو مشرق والوں کو دیکھتا ہے تو مغرب والوں کو نہیں بھولتا، جو آسمانوں کا نظام چلاتے ہوئے سمندروں کا نظام چلانا نہیں بھولتا، جو رات کے اندھیروں میں سجدہ کرنے والوں کو دیکھتا ہے تو برائی کی محفل سے غافل نہیں ہوتا، جو ایسا معاف کرنے والا ہے کہ 100 سال کے گناہوں کو ایک پل میں معاف کر دیتا ہے اور پلٹ کر یہ بھی نہیں پوچھتا کہ آئندہ تو نہیں کرو گے، جو راستہ اللہ تمہارے لیے چن لیتا ہے بس وہی راستہ سب سے بہترین ہوتا ہے، اس راستے پر اپنی آنکھیں بند کر کے چلنا شروع کر دو، بھلے ہی کسی کا ساتھ ملے نہ ملے مگر اللہ کا ساتھ ہر پل پاؤ گے۔ میرے رب قرآن میں فرماتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتا ہے تو اللہ بھی اسے بھول جاتا ہے، کسی کی 1000 تسلیاں بھی وہ کام نہیں کرتی جو قرآن کی ایک آیت کر دیتی ہے۔ میرے رب نے فرمایا کہ ڈرو نہیں، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ یہ بالکل ممکن ہے کہ تم سے تمہاری من پسند چیز کا چھن جانا صرف وقت کا تقاضا ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو مانگا ہے وہی تمہارا مقدر ہو، یہ بھی تو ممکن ہے کہ نصیب کے پنوں کو اللہ نے تمہاری رضا کے لیے خالی چھوڑ رکھا ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جس بات سے تم دستبردار ہو رہے ہو اس کو بدلنے پر تمہیں اللہ نے اختیار دے رکھا ہو۔ یہ اسی کی تقسیم ہے کہ کچھ کو بن مانگے ہی عطا کر دیتا ہے اور کچھ کی پکار اسے اتنی پسند ہوتی ہے کہ وہ اسے بار بار سننا چاہتا ہے۔ اور جب اللہ تمہاری تہجد کی دعاؤں پر راضی ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ دنیا اس چیز پر مطمئن ہے یا نہیں، اور نہ اس کو اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ اس دعا کی قبولیت میں کتنی رکاوٹیں ہیں۔ جب وہ اپنا ارادہ باندھ لیتا ہے تو ناممکن کی ساری گرہیں اپنے آپ کھل جاتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دعا کرو تو پورے عزم کے ساتھ کرو، اور کوئی دعا میں یہ نہ کہے کہ اگر تو چاہے تو فلاں چیز مجھے عطا کر، اور میرے رب نے بھی یہی فرمایا کہ مجھے اپنے گمان کے ساتھ پاؤ گے، اور یہ تم پہ منحصر کرتا ہے کہ تم اپنے رب کو کس گمان سے پکارتے ہو۔ اور اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ اللہ اور اللہ کی رحمت مجھ سے روٹھ گئی ہے تو تم اپنے پچھلے کیے ہوئے پر اپنے دل سے شرمندہ ہو کر توبہ کر لو۔ بے شک میرے رب نے اپنے روشن کتاب قرآن میں فرمایا کہ جو شخص توبہ اور اصلاح کرے گا تو اللہ رحمت کے ساتھ اس کی طرف لوٹے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو ایمان لائے گا اور نیک کام کرے گا ان کے لیے وسیع مغفرت اور بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے رب کے حکم کے خاطر صبر کرو، بے شک تم تو ہماری نظروں میں رہتے ہو۔ تب سمجھ آتی ہے کہ قرآن کو ایک زندہ کتاب کیوں کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ انسان کے دل کا حال جانتی ہے، انسان کو بہترین طریقے سے سمجھتی ہے۔ قرآن واقعی محبت ہے۔ قرآن کی ایک ایک آیت ہم انسانوں کو جگہ جگہ تسلیاں دے رہی ہے۔ ہمارے لیے 24 گھنٹوں میں 5 بار اللہ کو یاد کرنا بہت مشکل ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اللہ 24 گھنٹوں میں ہر پل ہمارا خیال رکھے، ہمیں ہر نقصان سے بچائے، ہمیں ہر اس چیز سے نوازے جس کی ہمیں خواہش ہے۔ اسی لیے میرے رب نے فرمایا کہ انسان بڑا ہی ناشکرا ہے کہ جب ہم انہیں کوئی خوشی عطا کرتے ہیں تو وہ اس قدر اس خوشی میں گم ہو جاتا ہے کہ خوشی دینے والے اپنے رب کو بھول جاتا ہے، اور جب اپنی ہی اعمال کی وجہ سے کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے تو اپنے رب سے شکایت کرنے بیٹھ جاتا ہے۔ میرے رب فرماتے ہیں کہ شکر کرنے والا بنو، کیونکہ شکر کرنے والوں کو میں دگنا عطا کرتا ہوں۔ جو دعائیں تمہیں اتنی پیاری ہوتی ہیں نا، انہیں مانگنے کا انداز بھی بہت پیارا ہونا چاہیے، اتنا پیارا کہ اللہ پہلی بار میں ہی ان پر کن کہہ دے۔ اور جانتے ہو اللہ کو اتنا پیارا انداز کس کا لگتا ہے؟ تہجد پڑھنے والوں کا۔ تمہیں جو چاہیے اگر اسے تہجد میں نہیں مانگا تو پھر کیا مانگا؟ مطمئن ہو جاؤ، اللہ تمہارے لیے کچھ خاص سوچ رکھا ہے۔
ان قریب وہ تمہیں اتنا خوش کر دے گا کہ تمہاری عقل گمان بھی نہیں کر سکتا انشاءاللہ۔ ویورز، ویڈیو اچھی لگی ہو تو مجھے لائک اینڈ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اسی طرح کی اسلامک موٹیویشن کے لیے ہماری چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔